آباد رہو جی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اسی جڑے دو لفظ سانوں آتے ہیں ڈالا جی، میں پڑھدا ذاکری ضرور ہے مگر میں سکھے علماء دے کولوں نے۔ اسی ملک تو باہر رہے ہیں 40 سال کم و بیش متحدہ عرب امارات دے وچ مولا کائنات دے در دی ڈیوٹیاں دتیاں، اور ایسیاں ڈیوٹیاں 3 سرپرستی علماء دی ہوندی ہے۔ موضوع دتا جاتا ہے اج تسی جناب سیدہ انہاں دی شان وچ قصیدہ لکھ کے لے آونا ہے۔ شاعر اپنے اپنے انداز وچ پڑھدے ہیں، میں وچ انہاں دے وچ اپنی ذاکری پڑھدا رہتا ہوں۔ تے بڑے اللہ نے عزتاں دتیاں۔ آخری جڑا وقت اسی اتوں کٹے بھی گئے ہیں، شیعہ ہی کٹے گئے ہیں، میرے جڑے شیعہ ڈپورٹ ہوئے تو انہاں وچ ساڈا تھا ہے، میں بھی میرا بیٹا بھی، ساڑیاں 2 بندیاں دی ایک گھر دیاں نوکریاں گئیاں نے آل محمد دے ذکر دی خاطر۔ الحمدللہ میرے غازی شہنشاہ نے اس تو زیادہ رنگ لگایا ہے۔ جس مقام تے اسی کام کردے ہیں، میرا پتر اتنے ساری زندگی مینیجر نہیں بن سکتا، ہوں میرے مولا حسین دی کرم نوازی نال میرا پتر مینیجر الحمدللہ۔ تو ذکر جناب سیدہ موضوع ہے بھی جناب سیدہ دے پڑھنا، ربائی بھی جناب سیدہ دی پڑھو، قصیدہ بھی سرو، اشعار جنہیں پڑھنے، منقبت پڑھنی جناب سیدہ دی پڑھو۔ 2 3 4 دفعہ مطلب اسی یہ پڑھیا قصیدہ، مختلف قصیدے پڑھے۔ جڑا آخری قصیدہ سی نا، میں اتنے پروگرام میں شامل ہویا کہ یہ تے ہر سال کوئی کہتے جناب سیدہ دی، اور الفاظ ہن لٹریچر میں کتوں ڈھونڈ کے لیا وہ الفاظ جڑے جناب سیدہ نو میں پیش کرنا، بی بی دی تعریف واسطے، بی بی دی تعریف تے اللہ کر رہے ہیں، بی بی دی تعریف تے محمد مصطفیٰ دروازے تے روک کے اجازت مانگ دیں، میری بیٹی میں اجازت ہے میں تیرے گھر آ سکتا؟ میری مخدومہ فرماندی بابا تیری دھی دا گھر ہے، تیرے پوچھن دی ضرورت نہیں۔ آواز آتی میں بابا یمتکو عن الہوا دا مصداقا، میں او نبی ہاں جڑا اللہ دی وحی تو بغیر بولتا نہیں، جڑے ویلے میں تیرے دروازے تے آواں اللہ دا حکم ہوتا ہے میرا حبیب اجازت مان کے اندر آ میرا۔ وہ بھی اس شان دی مالک ہے۔ تو اسی اپنی معذوری بھی ظاہر کی تھی بھائی کسی بھی شاعر کا اتنا ان کو لٹریچر اتنا مواد نہیں ہے کہ وہ کما حقہ مخدومہ کائنات لکھنے والے تو بہت بہت نے، اللہ سلامت رکھے، سب دیا خدا قبول فرماوے۔ تو جڑا آخری لکھیا سی وہ میں تھوڑے سامنے جب تک کاغذ صاحب آتے ہیں میں پڑھدا، مولا تو ہم سلامت رکھے۔ ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھو آل محمد حق مدحت بطول کا ہو نہ سکا، حق مدحت بطول کا ہو نہ سکا، اگر توجہ کر کے سنیا نا انشاءاللہ محبت علی وچ تانوں جم پانا پڑے انشاءاللہ۔ حق مدحت بطول کا ہو نہ سکا، کیوں نہیں ہو سکا کہ رک جائے جس کے در پہ وہ مصداق ماتشا، حق مدحت بطول کا۔ ہوں جڑے والے حدیث کے ساتھ سارے دنیا روز سنتے پیسہ بیان ہونا، یہ جڑی چادر بی بی سر تے ہوندی ہے نا، شکستہ دی چادر ہے، یہ چادر کس شان کی مالک ہے؟ میری مخدومہ دی چادر میں کتنی عزت ہے کہ وجہ نزول آیا قرآن بن گئی، وجہ نزول آیا قرآن بن گئی، تطہیر اہل بیت کا عنوان بن گئی۔
عرش اللہ دا لگی دیگاں دے سائے دے وچ سم گئے. وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے بھئی کیوں سم میں مولا نو نیندر کس طرح آئی. اللہ دے حبیب نے آکھیا کل تو سارے دیا مانتا واپس کر کے میرے کول پہنچ جاسے پر سکون ہو کے جو میرے مولا ستے ہیں اس دے وچ بے شک بہت کمالات نے میرے مولا علی دے. لیکن جناب فاطمہ تو زہرا دا بھی حصہ ہے میرے مولا دے سمن دے وچ. میں وہ دسنا چاہنا میری مخدومہ جناب سیدہ زہرا دا کیا حصہ ہے کہ تیروں کے سائے میں علی بے خوف بے خطر تیروں کے سائے میں علی بے خوف بے خطر سویا بطول پاک کی چادر چادر کون کر ملی مرضیاں خدا کی ہوا نفسا حبدگا حق میں دہتے بطول کا. محمد وآل محمد بلندر صلوات. وہ جڑے بزرگ ذاکر آنا استاد فوق صاحب وہ عربی آیات کو استعمال کر دینا اپنے قصیدیاں دے وچ. مطلب ویر نویر کتاج پوایا بلغ مادی آیت دا آؤ ہادی آیت دا. اسی میں بھی انہوں نے کاپی کرنے کی کوشش کی بھی میں بھی قرآن دی آیت دا کم از کم ایک لفظ قرآن دا ہر شعر دے وچ میں رکھاں تاکہ انہوں نے علوموں بھی ثواب ملے. اللہ انہوں نے بھی جوار رحمت نصیب فرماوے اور سانو بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے وچوں صحت و سلامتی عطا فرماوے. جتنے بیمار بیٹھے ہو میرے مولا سید الساجدین دی بیماری دا صدقہ اللہ سب نو شفا کاملہ واجب عطا فرماوے. کہ صرف مخدومہ دی کائنات دی تاریخ نے مخدومہ دی چادر دا لفظ پڑھیا ہے. ہوں میں دسنا میری بی دے پاک دے ملازم ہیں بی دے نوکر ہیں جنہیں بی دے کنیزاں وہ کس شان دی مالک ہے. خدا تو سلامت رکھے. روایتی قصیدے تو تسی بہت سنتے ہو روایتی ذاکر بھی ہیں بہت زیادہ. نہ میں روایتی ذاکر ہاں نہ ہی میرے کو روایتی مواد ہے. میں علماء کو لے کے انہوں سرنش پرو کے توڑے سامنے پیش کرنا. اگر ہو سکے تو میری صحت واسطے ضرور دعا مانگنا. خدا تو سلامت رکھے. کہ صورت ہر قصیدہ ہے تیری کنیز کا صورت ہر قصیدہ ہے تیری کنیز کا جاروب کش ہے سلما تیری دہلیز کا. ملیا کیا کہ منا اسی کو کہہ گئے ما ینطق الہوی حق میں دہتے بطول کا. حدیث کے ساتھ لفظ جنہیں ویلے پانچ اکٹھے ہوئے جبریل نے اللہ کے سوال کیتا مالک یہ چادر دے تھلے کون ہے. آواز آئی یہ محمد ہے محمد کی دھی ہے فاطمہ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا. یہ فاطمہ کا خاندان ہے. میرے پاس لکھو اللہ سلامت رکھے. جبریل نے آکھیا نوری مخلوق ہو کے جبریل نے آکھیا پالنے والے میں نے تو ایک نور نظر آ رہا
مینوں تو ایک نور نظر آ رہا ہے۔ والے والے اگر تو اجازت دے تو میں چلا جاؤں یہاں کے نال کے کو سلام کر کے میں بھی چادر چلا جاؤں۔ خلا کے بے نیاز نے فرمایا جبریل میں علی کل شاہد قدیر ہاں، میں خالق کائنات ہاں، میں اللہ ہاں، اگر میں دین تو عاجز آ جاواں تو میں اللہ ہی نہیں رہتا۔ تو میرے پتر دی، میرے محبوب دی، میرے محمد مصطفیٰ دے حبیب دی محفل دے وچ جا رہے ہیں تے خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ پالنے والے کیا لے کے جاواں؟ میرے مولا نے فرمایا لے کے کیڑی چیز جا کہ میرا سلام سہارا پہ زوجے بطول پہ حسن و حسین بیٹوں پہ بابا رسول پہ تطہیر کی سند ہے یہ لے جاؤ انما حق مدحت بطول کا وما علینا الا البلاغ المبین۔ میری ڈیوٹی اتنی ہے، اور آغا صاحب آگے تشریف پھیرنا ہے۔ میں آغا صاحب نے گزارش کرنا ہے تشریف لے آؤ آغا صاحب۔ آج جو سیکٹری صاحب ساڈے کوئی نہیں آئے، اسی آج ہی سیکٹری بن جانے ہوں۔ شبیر الحسن طاہری صاحب کراچی تو تشریف لے آئے نے، بہت خاص مقرر ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اور محمد وال محمد صلوات۔ رائے رسولی محمد و آل محمد جان کا صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأشرفين الأفضلين ورحمة الله على محبهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم ظلمهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الحميد في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ صلوات اجزاء کرام حضرت، سبیل الہی کے عنوان پر جو سلسلہ کرام یکم محرم کو شروع ہوا، وہ سلسلہ اس وقت آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ سورہ مبارک زہر
قرآن مجید کا 76واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 3 آپ مسلسل سلام کلام کی آیت کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما، ہم نے انسان کو سبیل کی ہدایت کی ہے، اب وہ چاہے تو اس سبیل پر رہ کر شاکر ہو جائے یا پھر سبیل کو چھوڑ کر غفران کرنے والوں کو چلا جائے۔ صلوات ہو جائے۔ سبیل الہی کے جس کو جاننا، جانچنا اور سمجھنا ہمارا وظیفہ بھی اور فریضہ بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی، اور ہماری دارین کی سعادت بھی اسی سبیل سے وابستہ ہے۔ اللہ کے جس کے متعلق آپ مسلسل سماعت فرمایا ہے کہ وہ پروردگار جہاں احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، جہاں وہ ذات اور صفات میں یکتا ہے، یکتا، اس کے لیے دو ہی کا تصور نہیں ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں اور نہ اس کی صفات میں اور نہ اس کے کمالات میں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہ پروردگار کے جو حی ہے، قیوم ہے، مرید ہے، مختار ہے، قادر ہے، علیم ہے، حکیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، پروردگار ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، محسن و مہربان ہے، منعم ہے۔ وہ اللہ اپنے بندے پر بہت زیادہ احسانات فرماتا ہے، اسے نعمتیں دیتا ہے، اسے مہربانی کرتا ہے۔ پروردگار نے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ پروردگار نے جو یہ مخلوقات کا سلسلہ قائم کیا، دن کا اجالا، پھر رات کا تاریک پردہ، پھر بدلتے ہوئے موسم سے کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے۔ دیکھیے یہ صحرا، یہ دریا، یہ ہوا و فضا، یہ ساری موجودات و مخلوقات کا ایک سلسلہ پروردگار نے قائم کیا ہے، تو ایسے ہی تو نہیں قائم کیا ہوگا، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی، کوئی شعر ہوگا، کوئی فلسفہ ہوگا، یا ایسے ہی اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی؟ تخلیق کائنات کا کوئی فلسفہ تو ہوگا۔ پروردگار عالم نے جو کائنات کو خلق کیا ہے تو تخلیق کائنات کا فلسفہ کیا ہے؟ اب اگر ہم یوں کہیں کہ اس نے زمین کا فرش بچھایا اور اس نے آسمان کا شامیانہ تانا، اس نے سورج کا دیا جلایا، اسے روشنی دی، چاند کو چاندنی دی اور یہ ساری کائنات خلق کی، اس میں کہیں نہ کہیں اسے کائنات کی ضرورت تھی۔ اگر ہم یوں کہیں اور یہ عقیدہ رکھیں تو یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ آپ سورہ توحید پڑھتے ہیں تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد، حبیب ان سے کہتے کہ وہ اللہ احد ہے، یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، صمد ہے، صمد، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر زمین اس کی ضرورت ہو جائے یا آسمان اس کی ضرورت ہو جائے یا چاند یا سورج اس کی ضرورت ہو جائے یا کوئی بھی مخلوق اگر اس کی ضرورت ہو جائے تو پھر وہ اللہ نہیں رہے گا، اور مخلوق اگر اللہ کی ضرورت بن جائے تو پھر اللہ نہیں رہے گا۔ اللہ احتیاجات نہیں رکھتا ہے، اللہ ضروریات نہیں رکھتا ہے، اللہ کبھی بھی کسی بھی مرحلے پر جا کر محتاج نہیں ہوتا، ضرورت مند نہیں ہوتا، نیاز مند نہیں ہوتا، یہ سب کچھ اسی طرح سے سمجھ میں موجود ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ سمد ہے، سمد، بے نیاز ہے۔ تو جب اسے ضرورت ہی نہ تھی، نہ زمین کی، نہ آسمان کی، نہ چاند کی، نہ سورج کی، اور نہ اتنی بڑی مخلوقات کی جو اس نے ہزاروں قسم کی پیدا کی ہے، اس کی بھی اسے وہ ضرورت ہی نہیں تھی، تو کائنات خلق کیوں؟ اگر بغیر کسی علت کے ہم کہیں کہ اس نے کائنات کو خلق کیا ہے تو یہ حکمت کے خلاف ہے، اور وہ حکیم ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی کام کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بغیر مقصد کے اگر کوئی کام کرے تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس نہ کوئی حکمت ہے، نہ دانائی ہے، نہ عقل ہے، نہ دانش مندی ہے۔ ہم کسی عام صاحب عقل سے بھی یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ کوئی عبث و بیکار کام کر سکتا ہے۔ جب عام صاحب عقل نہیں کر سکتا تو اللہ تو خالق عقل ہے۔ جب تھوڑی سی حکمت رکھنے والا ایسا نہیں کر سکتا تو اللہ تو خالق حکمت ہے۔
وہ ایسا حکیم ہے کہ جو حکمت کا بھی خالق ہے۔ تو کیا ہے، کیوں خلق کیا اس نے اتنی بڑی کائنات کو جبکہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے؟ اچھا ہم اگر اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ہمیں کرنی بھی چاہیے اس کی عبادت، بھائی بندے کو بندگی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو بندہ اسی وقت تک بندہ ہوتا ہے جب تک وہ بندگی کر رہا ہوتا آپ تو اسی وقت تک عبد ہے کہ جب اس کے وجود میں ابدیت پائی جاتی ہے، جب تک اس کے وجود میں ابدیت پائی جاتی ہے تو عبد ہے۔ ابدیت سے الگ ہو جائے تو عبد، بندگی سے الگ ہو جائے تو بندہ نہیں۔ تو ابدیت عبد کو ابدیت سے پیش آنا ہے، ابدیت رکھنی ہے، پروردگار کی غلامی کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے اور عبادت بھی کرنی ہے اور اس کی بندگی بھی کرنی ہے۔ لیکن کیا یہ میری بندگی اس کی ضرورت ہے؟ کیا میرے سجدے اس کی ضرورت ہے؟ کیا میرا قیام اور رکوع اس کی ضرورت ہے؟ وہ سمجھ ہے، جب وہ سمجھ ہے تو اسے میرے سجدے کی ضرورت نہیں، جب وہ سمجھ ہے تو اسے میرے رکوع کی ضرورت نہیں، جب وہ سمجھ ہے تو اسے میری تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ سمجھ ہے تو اسے میری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اور جب اسے میری عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے تو میں کیوں کروں؟ اس لیے کروں کیونکہ اس عبادت کی ضرورت خود مجھے ہے۔ ہم اس کی عبادت اس کے لیے نہیں کرتے، عبادت اسی کی کرتے ہیں مگر کرتے اپنی خاطر ہیں، کیونکہ اس عبادت کے تمام تر فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اس کو حاصل نہیں ہوتے۔ اس عبادت اور بندگی کے نتیجے میں ہم نقصانات سے محفوظ ہوتے ہیں، وہ کسی نقصان سے محفوظ نہیں ہوتا۔ تو اس نے ہمارے لیے اگر سجدوں کو پسند کیا، اگر عبادت و بندگی کو پسند کیا ہے تو یہ بھی لطف الہی ہے، کیونکہ وہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے اور اپنے بندے کو نقصانات سے محفوظ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ وجہ ہے، اور یہ سبب ایک صلوات پڑھی وہاں پر میں اس لطیف کے لطف کو مسلسل بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ کی صفتیں بندوں کو بھی اختیار کرنی چاہیے۔ اختیار کرنے سے کیا مراد ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، ہمیں بھی رحم کرنا چاہیے، وہ لطیف ہے، ہمیں بھی لطف کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو پھر تھوڑا سا آپ بھی لطف کریں، میرے قریب قریب آ جائیں، ممبر کے نزدیک نزدیک تشریف لے آئیں، آ جائیے ذرا تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے۔ جتنا آپ آگے آئیں گے اتنا آپ کے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا اور مجلس کے منافع میں۔ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، بڑے سعادت مند ہوتے ہیں وہ افراد کہ جن کے دن کا آغاز گھر سے باہر نکلنے کے بعد مجلس حسین سے ہو۔ آپ گھر سے باہر نکلیں اور آپ کی پہلی مصروفیت مجلس حسین جو اس وقت آپ انجام دے رہے ہیں کہ گھر سے نکل رہے ہیں، اس کے بعد دنیا کے سارے کام آپ اس مجلس کے بعد کریں تو آپ کے ہر کام میں برکت ہوگی، آپ کے ہر کام میں تائید غیبی شامل ہو جائے گا، کیوں نہیں کہ آپ نے اپنے دن کا جو آغاز ہے اس کام سے کیا ہے کہ جس کام کو خالق پسند کرتا ہے۔ ذکر اہل بیت، ذکر اہل بیت بڑا عجیب کام ہے اور بڑی عجیب عبادت ہے۔ آل محمد کا ذکر کرنا اور اہل بیت کے فضائل پڑھنا اللہ کو بھی پسند ہے۔ وہ عابد نہیں ہے، وہ معبود ہے، وہ عبادتیں کرتا نہیں ہے، عبادتیں کرواتا ہے، مگر نہیں معلوم کہ آل محمد کے ذکر کی عبادت اسے کیوں اتنی پسند ہے کہ اس عبادت میں وہ خود بھی شامل ہے۔ ذکر اہل بیت یعنی اہل بیت کے ذکر کا ذاکر خود خدا بھی ہے۔ اگر انہیں نہیں یقین کو قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں، وہ پیغمبر کی حدیث کو اٹھا کر دیکھیں، سب کچھ چھوڑ دیجیے، آپ حدیث کسا کو اٹھا کر دیکھیے، دیکھیے کہ خدا کس طرح اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ اہل بیت کا ذاکر ہے نا، اللہ اہل بیت کا ذاکر بننا پسند کرتا ہے، اللہ اہل بیت کا ذکر کرنا پسند کرتا ہے، تو کیا آپ ذکر سننا بھی پسند نہیں کریں گے؟ ویسے بولنے اور سننے کے اعتبار سے بھی ایک حدیث ہے پیغمبر کی۔ سلام
یہ ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ بولنا چاندی ہے اور سننا سونا ہے۔ چاندی اور سونے میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے، بہت فرق ہے۔ سونے کی قیمت چاندی سے زیادہ ہے۔ بولنا چاندی ہے، سننا سونا۔ میں اس وقت چاندی کما رہا ہوں اور آپ سب سونا۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، اگر مجھے یہ بتائیے کہ صفی الحسنین سراجی صاحب اگر ایک دن یہ اعلان کر دیں کہ امام بارگاہ سفارت سجادیہ میں کل صبح مجلس کے بعد تبرک میں ہم سونے کی ایک عید بانٹیں گے، ہمارے ساتھ نقوی صاحب، صفی الحسنین سراجی صاحب اور جو بھی انجمن سفارت سجادیہ کے محترم اراکین ہیں، انجمن کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ جناب کل امام بارگاہ سفارت سجادیہ میں صبح کی مجلس کے بعد تبرک میں سونے کی ایک عید بڑھے گی۔ کیا خیال ہے کہ صاحبان کا کوئی مومن پیچھے رہ جائے گا؟ مجلس میں کتنا رش ہوگا؟ اس سونے کی عید کی قیمت معلوم ہے، مگر یہ سونا جو دیا جا رہا ہے اس کی قیمت معلوم ہے۔ ہماری اپنی معرفت پر ڈپینڈ کرتا ہے نا، اس کا دار و مدار ہماری معرفت پر ہے۔ ہم اس سونے کی قیمت کو جانتے ہیں، مگر یہ سونا جو مسلسل ممبر سے بانٹا جا رہا ہے، ممبر سے مجلس پڑھنے والے کی زبان سے ہر لفظ ہر حرف سونے کی عید سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ عظیم ترین تبرک ہے، اور میں نے کہا کہ سعادت مند ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے دن کا آغاز مجلس سے ہوتا ہے۔ بہت اچھا کیا یہ میرے بھائی نے صفی الحسنین شیرازی صاحب نے کہ صبح کی مجلس رکھی، صبح آنسوؤں کی عبادت ہو جائے، اشکوں کی عبادت ہو جائے، ذکر حسین کی عبادت ہو جائے۔ نہ صرف یہ کہ وہ دن آپ کا بابرکت ہوگا، آپ کی پوری زندگی پر برکت ہو جائے گی، پوری زندگی پر برکت ہو جائے گی۔ میں آپ یقین رکھیے گا کہ چونکہ میں پہلی مجلس یہاں پڑھتا ہوں، باقی ساری مجلس میں چاہے کوئی دن میں، شام میں، رات میں پڑھتا ہوں، میری بھی مجلس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، پہلی مجلس بھی یہاں سے، پہلی مجلس بھی یہاں سے۔ یہ مجلس میرے لیے بڑی اہم ہوتی ہے، اسی مجلس میں سے باقی مجلسیں نکالتا رہتا ہوں۔ جو مجلس میں یہاں سے پڑھ کے جاتا ہوں نا، اسی مجلس میں سے میری گھر کی مجلس نکلتی ہے، پھر اس مجلس میں سے ایک اور مجلس لاہور والوں کے لیے نکلتی ہے، پھر اس مجلس میں سے ایک اور مجلس اکاڑا والوں کے لیے نکلتی ہے۔ تو ایک مجلس روزانہ مزید اور 3 مجلسیں پیدا کرتا ہے۔ تو اگر مجھے اتنی برکت حاصل ہو رہی ہے تو سننے والوں کو بھی تو کچھ برکت مل رہی ہوگی۔ برکتیں، یہ ذکر کی برکتیں وہ الگ ٹاپک ہے، کبھی ہم ذکر کی برکتیں عرض کریں گے آپ کی خدمت میں کہ ذکر کی برکتیں کیا ہیں۔ اللہ سمجھ اور بے نیاز ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم ضرورت ہیں، نہ ہمارے سجدے اس کی ضرورت ہے، اور نہ ہی زمین و آسمان اس کی ضرورت ہے۔ جو ضرورت مند ہو جائے وہ خدا نہیں ہے۔ اللہ ضرورت مند نہیں ہے، احتیاج مند نہیں ہے، نیاز مند نہیں ہے پروردگار۔ لیکن ہم تو اس کو اس طرح مانتے ہیں کہ ہمارے عقیدے میں متقدمین نے یعنی ماہرین علم کلام نے جو عقیدہ توحید بیان کیا اس میں یہ ہے کہ اللہ بسیط ہے، اللہ مرکب نہیں ہے۔ یعنی ہم سب باقی مخلوقات مرکب ہیں، اجزاء سے ترکیب پا کر خلق ہوتے ہیں، ہمارے اجزاء ہیں، اللہ کے کوئی اجزاء نہیں ہے۔ اللہ مختلف اجزاء سے مل کر مرکب نہیں ہو جاتا۔ اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، اللہ اعضاء جسمانی نہیں رکھتا، اللہ جسم نہیں رکھتا، لا تدرکہ الابصار اور اسے کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، تو اللہ نظر آنے والی شے نہیں ہے، اللہ خیالوں میں آنے والی چیز بھی نہیں ہے۔ بھائی ہم جب اللہ کہیں کبھی بھی کسی بھی چیز کا اگر نام دیا جائے، کسی بھی شے کا نام دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا نام آنے کے بعد اس کے مطابق کوئی نہ کوئی تصور تو ذہن میں آتا ہے نا، آتا ہے، ایک تصور تو آ جائے گا فوری طور پر، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی چیز اگر آپ نے نہیں بھی دیکھی ہوئی
اور اس کا نام آپ کے سامنے دیا جائے تو ایک خیالی تصور آپ کے ذہن میں آئے گا۔ پانچویں امام سے پوچھا گیا، پانچویں امام سے مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا جب ہم لفظ اللہ کہتے ہیں، یہ سنتے ہیں، اللہ کے مطابق ایک تصور ذہن میں آتا ہے، تو کیا ہمارے تصور سے کچھ قریب ہے اللہ؟ امام فرماتے ہیں کہ جو تصور میں آئے وہ خدا نہیں ہوتا، جو تصور میں آ جائے، جو تخیل میں آ جائے، اس تک ہمارے دائرے خیال کی پرواز نہیں ہے، وہ تصور و تخیل میں محدود نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ کہنے کے بعد یا سننے کے بعد جو بھی چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ ہمارے ذہن کی اختراع ہے، ہمارے ذہن کی مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہو جائے وہ خالق نہیں ہو جائے، اس کو خلق ہمارے ذہن نے کیا، تو وہ پروردگار کی جو نہ گنتی کی عدد میں آتا ہے اور نہ ہی تصور و تخیل میں آتا ہے۔ اگر گنتی کی عدد میں وہ آ سکتا ہوتا تو سورہ توحید میں اللہ احد نہ کہتا، واحد کہتا، وہ گنتی کی عدد میں نہیں آ سکتا، اس لیے اسے واحد نہیں کہا گیا۔ گنتی واحد سے شروع ہوتی ہے، گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ واحد سے شروع ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید نے اللہ کے لیے واحد کا استعمال نہیں کیا، احد استعمال کیا، قل هو اللہ احد، یہ نہیں کہا کہ قل الہ الواحد۔ حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، واحد ایک ہی کو کہتے ہیں، ان لوگوں سے کہو کہ واحد اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے، واحد نہیں کہا، کیا کہا کہ ان سے کہو کہ اللہ احد ہے، احد۔ یہ مسئلہ بھی امیر المومنین سے پوچھا گیا، مولا متقیان سرکار علی علیہ السلام سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ قرآن نے اللہ کو واحد نہیں کہا، احد کہا۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ کو واحد نہیں کہا جاتا، اللہ کو احد ہی کہا جاتا ہے۔ واحد اور احد میں فرق ہوتا ہے، ظاہراً ترجمہ واحد کا بھی ایک ہے اور احد کا بھی ایک ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ واحد اس ایک کو کہتے ہیں جو نصف ہو سکتا ہے، واحد اس ایک کو کہتے ہیں جو آدھا آدھا ہو سکتا ہے، جو حصوں میں بڑھ سکتا ہے، اس ایک کو واحد کہتے ہیں۔ لیکن احد اس ایک کو کہتے ہیں کہ جو نہ نصف ہو سکتا نہ حصوں میں بڑھ سکتا، کیونکہ اس کے اجزاء ہی نہیں ہے، وہ حصوں میں تقسیم ہی نہیں ہو سکتا، وہ آدھا آدھا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اسے واحد نہیں کہا جائے گا، اسے احد کہا جائے گا۔ تو اللہ وہ کہ جو نہ گنتی کی عدد میں آتا ہے، نہ تصور میں آتا ہے، نہ تخیل میں آتا ہے، نہ آنکھ سے نظر آتا ہے، نہ تو بہت ابصار، وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، وہ جسم و جسمانیت نہیں رہے۔ ماہرین علم کلام متکلمین کا یہ عقیدہ، جس میں ہمارے دیگر مسائل کے متکلمین بھی شامل ہیں، لیکن سیاہ متکلمین متفق ہیں اس عقیدے پر کہ اللہ مرکب نہیں ہے، بسیط ہے، یعنی جسم نہیں رکھتا، اعضاء جسمانی نہیں رکھتا۔ وہ چلنے کے لیے ہم جس طرح پاؤں کے محتاج ہیں، ہم پاؤں رکھتے ہیں، اسے ان پاؤں کی ضرورت نہیں، اسے ان ہاتھوں کی ضرورت نہیں، اسے بولنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں، اسے دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت نہیں۔ تو سب کچھ دیکھتا ہے مگر ہماری طرح آنکھ نہیں رکھتا، سب کچھ سنتا ہے مگر ہماری طرح کان نہیں رکھتا، وہ سب کچھ بولتا ہے مگر ہماری طرح زبان نہیں رکھتا، کیونکہ اگر وہ ہمارے جیسی زبان رکھتا تو پھر وہ اس بولنے کے لیے اس زبان کا محتاج ہو جاتا، اور جو کسی مرحلے پر محتاج ہو جائے وہ خدا نہیں رہتا۔ اگر وہ کان رکھتا تو پھر سننے کے لیے ان کانوں کا محتاج ہوتا، اور جو کسی مرحلے پر جا کر اختیار مند ہو جائے، پھر اگر وہ ہماری طرح آنکھ رکھتا تو نتیجہ کیا ہوتا؟ دیکھنے کے لیے وہ آنکھ اس کی ضرورت ہوتی، جو ضرورت مند ہو جائے، محتاج ہو جائے۔ اگر وہ اجزاء رکھتا تو اپنے ہی اجزاء کا محتاج ہوتا، تو پروردگار مرکب ہے، اجزاء پروردگار بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، اجزاء نہیں رکھتا، جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، تو وہ اللہ کی جو سمجھ ہے اور بنیاد ہے، اور کائنات کا کوئی ذرہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ساری کائنات اور تمام موجودات مخلوقات مل کر بھی
نہ ذرہ برابر اسے بڑا کرتی ہے، نہ ذرہ برابر چھوٹا کرتی ہے۔ ساری کائنات کے لوگ مل کر کیا اس کی عظمت میں اضافہ کریں گے یا اس کی عظمت کو کم کریں گے؟ ساری کائنات کے انکار سے وہ کم نہیں ہوتا، ساری کائنات کے جھک جانے سے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اضافہ تو وہاں ہو جہاں اضافے کی گنجائش ہے، وہاں اضافہ ہوگا نا کہ جہاں اضافے کی گنجائش جو ہے۔ یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے لیے ہم اکبر کہتے ہیں۔ جہاں کبریائی جا کر ختم ہو جاتی ہے وہاں اکبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی کوئی حد نہیں ہے، ہم اس کی حد کا تعین نہیں کر سکتے، ہم اسے بڑا نہیں کر سکتے، وہ پہلے ہی اللہ اکبر ہے۔ اللہ اکبر علی کل شیء قدیر۔ تو کائنات کی تمام چیزیں اس کے سامنے بہت چھوٹی ہیں اور اس کی مخلوق ہے۔ اللہ اللہ ہے، رب ہے۔ پروردگارا تیری ضرورت زمین ہے نہیں، تیری ضرورت آسمان ہے نہیں، تیری ضرورت چاند اور سورج ہے نہیں، یہ ہریالی، یہ پھل، یہ پھول، یہ پودے، یہ باہر، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ دشت و صحرا، یہ ارض و سما، یہ ہوا و فضا، یہ موجودات و مخلوقات تیری تو ضرورت ہے نہیں، تو نے انہیں پھر خلق کیوں کیا؟ اور تیرا کوئی کام حکمت سے خالی ہو بھی نہیں سکتا۔ پروردگارا یہ مخلوقات کا سلسلہ کس لیے؟ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ حدیث قدسی بیان کی جاتی ہے، میں ابھی اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنی پہچان کے لیے کائنات بنائی۔ کائنات میں کتنی مخلوقات ہیں؟ کائنات میں کتنی مخلوقات ہیں؟ ہزاروں مخلوقات ہیں۔ ایک زمین کے سینے کے اوپر ہزاروں مخلوقات ہیں۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ 18,000 قسم کی مخلوقات ہیں، مثلا زمین پر اتنی ہزاروں مخلوقات ہیں، وہ فضا میں ہیں، خلاؤں میں ہیں، آسمانوں میں ہیں، لاکھوں قسم کی مخلوقات۔ تو یہ ساری مخلوقات کائنات اللہ کی پہچان کے لیے خلق ہوئی ہے، اللہ کو پہچاننے کے لیے خلق ہوئی ہے۔ اگر کائنات اس لیے خلق ہوئی ہے تاکہ وہ اللہ کو پہچانے، تو مجھے یہ بتائیے کہ کائنات میں اللہ نے جمادات پیدا کیے ہیں یا نہیں کیے؟ یہ جو جمادات ہیں، یہ جو پہاڑ یا پتھر ہیں، کیا ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اللہ کو پہچان سکے؟ نباتات میں یہ صلاحیت ہے، درخت میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اللہ کو پہچان سکے؟ یہ جو حیوانات ہیں، یہ جو پرندے اور جانور ہیں، ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اللہ کو پہچان سکیں؟ تو جن میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو پہچان سکیں، اللہ انہیں اس لیے کیوں خلق کیے کرے گا کہ وہ اس کو پہچان لیں؟ جن میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں، پروردگار نے اس لیے خلق کرے گا کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ پتھر میں صلاحیت ہی نہیں کہ وہ خدا کی معرفت حاصل کر سکے، جانور میں صلاحیت ہی نہیں، حیوان میں صلاحیت ہی نہیں، صحرا میں صلاحیت ہی نہیں، چونٹی میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ خدا کی معرفت حاصل کر سکے۔ تو پھر اس حدیث قدسی کا، حدیث قدسی قرآن کی آیت نہیں ہوتی مگر اللہ کا کلام، اس حدیث قدسی کا صحیح ترجمہ کرنا پڑے گا، اسے سمجھنا پڑے گا۔ یہ عام طور پر ترجمہ کیا بھی جاتا ہے اور اسی مفہوم کو بیان بھی کیا۔ حدیث قدسی کچھ اس طرح ہے کہ پاک پروردگار کہتے ہیں کہ تم تو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا کروں، میں نے چاہا کہ معروف ہو جاؤں، میں نے پسند کیا کن تو کنزن مخفیہ، چھپا ہوا خزانہ، کنز کہتے ہیں خزانے کو، کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ، فاحببت ان اعرف، میں نے پسند کیا، میں نے چاہا کہ میرا کوئی عرفان حاصل کرے، میری کوئی معرفت حاصل کرے، کوئی میرا عارف بنے، میں نے یہ چاہا کہ کوئی میرا عارف بنے، فخلقت الخلق، تو میں نے ایک مخلوق خلق کی۔ مخلوقات ہیں لاکھوں اور خالق کہتا ہے کہ میں نے ایک مخلوق کو اس لیے خلق کیا تاکہ وہ میری معرفت حاصل کرے۔ یہ جو لاکھوں مخلوقات ہیں، یہ ساری مخلوقات اس لیے نہیں خلق ہوئی کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، بلکہ ایک مخلوق کو اس نے اس لیے خلق کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ ایک مخلوق، اس مخلوق کو خلق کب کیا؟ تو کہتا ہے اس وقت خلق کیا کہ جب میں خود مخفی تھا، میں خود چھپا ہوں، یعنی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ ہی تھا، کائنات میں اللہ کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔
کوئی مخلوق ہی نہیں تھی، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ دن تھا، نہ رات تھی، نہ کوئی موسم تھے، نہ ہوائیں تھیں، نہ فضائیں تھیں، نہ ملائکہ تھے، نہ فرشتے تھے، نہ جن و انس تھے، کچھ بھی نہیں تھا، بس صرف ایک اللہ تھا۔ اس وقت اس نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں تو اس نے ایک مخلوق خلق کی۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ جس مخلوق کو اس نے سب سے پہلے خلق کیا ہے اس کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ وہ اس کی معرفت حاصل کرے۔ اس مخلوق کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا، انہیں اس لیے خلق کیا تاکہ وہ خداوند عالم کی معرفت حاصل کرے۔ سب سے پہلے کسے خلق کیا؟ زمین پہلے بنی ہے، آسمان پہلے بنا ہے، ستارے، چاند، سورج، سب سے پہلے کیا خلق ہوا ہے؟ حدیث وہ ہے جو بہت مشہور بھی ہے اور مسلم بھی ہے، مسلمانوں کی کتب حدیث میں موجود ہے، انکاری نہیں ہے، مسلمہ مکاتب بھی سب مانتے ہیں۔ کیا پیغمبر فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، سب سے پہلے نور محمد خلق ہوا، سب سے پہلے نور مصطفیٰ خلق ہوا، سب سے پہلے سرکار دو عالم کے نور کو خلق کیا۔ سرکار دو عالم کا نور سب سے پہلے خلق ہوا، زمین آسمان سے، چاند سورج سے سب سے پہلے خلق ہوا، تو وہ مخلوق اول ہے، نور مصطفیٰ مخلوق اول ہے۔ یا رسول اللہ، سب سے پہلے جو نور آپ کا خلق ہوا وہ بس صرف آپ ہی کا نور تھا؟ پھر فرمایا انا و علی من نور واحد، جہاں وہ حدیث ہے وہی یہ حدیث ہے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوا۔ فرمایا کہ دیکھو پہلے میرا نور خلق ہوا اور پھر اللہ نے اس نور کو 1 سے 2 میں، پھر 5 میں، پھر 12 میں، پھر 14 میں تقسیم کیا۔ وہ نور پھیلتا چلا گیا، نور تقسیم ہوتا چلا گیا، تو 14 کا نور ایک ہے، اسی لیے 14 کی حقیقت ایک ہے۔ یہ جو 14 ہے ان 14 کی حقیقت ایک ہے، ان 14 کا جو نور ہے ایک ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے محمد والے محمد کو خلق کیا، سب سے پہلے 14 معصومین کو خلق کیا۔ جنہیں سب سے پہلے خلق کیا انہیں اس لیے خلق کیا ہے تاکہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں، کہ اس کی معرفت حاصل کرنا جمادات و نباتات کو تو چھوڑیے، ہمارے بس میں بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی معرفت کا حق ادا کر سکیں۔ ہم کہاں، ہم خاصان خدا کو حتیٰ کہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے انبیاء کو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے نبی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں ما عرفنا کا حق کا معرفت ہے، پروردگارہ تیری معرفت کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا۔ اگر یہ انبیاء بھی اللہ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے اور پھر اگر کائنات میں کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جو خدا کی معرفت کا حق ادا کر سکے تو پھر وہ حدیث قدسی کہاں جائے گی کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، تو خدا جو چاہے گا کیا وہ کر نہیں پائے گا؟ اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی میرا عارف بنے تو پھر کوئی ایسا تو پیدا کرے گا جس میں اس کے عرفان کی صلاحیت ہو، جس میں اس کی معرفت کی صلاحیت ہو۔ تو یہ 14 اس میزان پر پورے اترتے کہ اس کی معرفت کا حق ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ 14 خلق ہوئے اس کی معرفت کے لیے، 14 اس لیے خلق ہوئے تاکہ یہ اس کے عارف بنے، عارف بنے۔ یہ 14 عارف ہیں اس کے، جب یہ عارف بنے تو وہ معروف ہوا، یہ عارف بنے، یہ 14 اس کے عارف بنے تو وہ معروف ہوا، ورنہ وہ تو مخفی تھا۔ کیا تھا؟ کون تو کنزن مخفیہ، وہ مخفی تھا۔ جب اس نے 14 کو خلق کیا 14 اس کے عارف ہوئے، جب عارف ہوئے اس کے تو وہ اب مخفی نہ رہا، اب وہ معروف ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ معروف ہو گیا۔ اچھا 14 تو اس لیے خلق ہوئے تاکہ وہ اس کی معرفت حاصل کرے، اس اتنی بڑی مادی کائنات کی اسے کوئی ضرورت ہے نہیں۔ اب 14 اس لیے خلق میں تاکہ وہ اس کی معرفت حاصل کرے، اگرچہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا بقدر امکان بندے کی بھی ذمہ داری ہے، مگر ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ عرفان الہی کا، معرفت الہی کا 14 ہی حق ادا کر سکتے ہیں۔ 14 اس لیے خلق ہوئے تاکہ وہ خدا کی معرفت حاصل کرے، اس کے عارف کا۔ اچھا کام پورا ہو گیا نا، 14 کی تخلیق سے جو اللہ چاہتا تھا اس کی منشا تو پوری ہو گئی، اس کی مشیت تو یہی تھی کہ میں مخفی ہوں، معروف ہو جاؤں، میرا عرفان اور معرفت حاصل کی جائے، اور اس کی معرفت کی کیپیسٹی تھی ہی 14 میں، اس کی معرفت کی جو کیپیسٹی ہے وہ 14 ہی میں تھی، اور 14 سے وہ مشیت الہی پوری ہو گئی، وہ مرضی معبود پوری ہو گئی، تو انہوں نے اس کی معرفت
اب باقی یہ زمین کیوں خلق کی، یہ آسمان کیوں خلق کیا، یہ چاند اور سورج کیوں خلق کیا؟ دیکھیں 14 کو اس نے خلق کیا اپنے لیے، پھر جب انہیں خلق کر بیٹھا تو کائنات ان کے لیے خلق کیا، کائنات خلق ہوئی ہے ان کے لیے، اسی لیے ہم انہیں کہتے ہیں وجہ تخلیق کون بنا۔ اپنے اس دعوے کی دلیل کے لیے پھر ایک حدیث قدسی پیش کروں گا، اور وہ بھی ایسی کہ جو مسلمانوں میں مانی ہوئی حدیث قدسی ہے، ہر طرف کے مسلمہ مکاتب سے عالم اسلام کے مسلمانوں کے جو ہیں وہ اس حدیث قدسی کو مانتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، کہ محمد اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاق کی خلق نہیں کرتا، یعنی میں کائنات کی خلق نہیں کرتا، تو یہ جو میں نے کائنات خلق کی ہے میرے مصطفیٰ میں نے تیرے لیے خلق کی ہے، کائنات خلق ہوئی ہے محمد والے محمد کے لیے، ٹھیک ہے نا، کائنات کس کے لیے خلق ہوئی ہے؟ محمد والے محمد علیہ السلام کے لیے، 14 اللہ کی معرفت حاصل کریں گے۔ پھر یہ جو کائنات کا سلسلہ ہے نا اس طرح ہے کہ جب ہم فلسفے میں جاتے ہیں تو فلسفہ اس طریقے سے سمجھاتا ہے، فلسفہ کہتا ہے کہ بھائی ہر ادنا اپنے اعلیٰ کے لیے خلق ہوا ہے، یعنی ہر ادنا کی تخلیق کا سبب اس کا اعلیٰ، اور اللہ نے ہر ادنا کو اپنے اعلیٰ کے لیے خلق کی، مثلا جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، جمادات ادنا ہے ان سے اعلیٰ ہے نباتات، نباتات ادنا ہے ان سے اعلیٰ ہے حیوانات، حیوانات ادنا ہے ان سے اعلیٰ ہے انسان، ٹھیک ہے نا، تو جمادات کا اعلیٰ نباتات، نباتات کا ادنا جمادات، جمادات خلق ہوئے نباتات کے لیے، نباتات خلق ہوئے حیوانات کے لیے، حیوانات خلق ہوئے انسانوں کے لیے۔ تو جب کوئی چیز کسی کے لیے خلق ہوتی ہے تو اس کی تخلیق کا مقصد تبھی پورا ہوتا ہے جب وہ اس کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرے، ٹھیک ہے نا، اس کی تخلیق کا مقصد کب پورا ہوگا؟ ایک ادنا اپنے اعلیٰ کے لیے خلق ہوا ہے، اس کی تخلیق کا مقصد تبھی پورا ہوگا کہ جب وہ اپنے اعلیٰ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، ہر طرح سے پیش کرے، یہاں تک کہ اگر اس کے اعلیٰ کی زندگی کا دار و مدار اس کی قربانی پر ہو تو ادنا اپنے اعلیٰ کے لیے قربان ہو جائے، ادنا اپنے اعلیٰ کے لیے قربان ہو جائے، اور اگر وہ قربان ہو جائے تو اس نے اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کر دیا۔ مثلا یہ جو زمین ہے، یہ جو جمادات ہے خلق میں نباتات کے لیے، تو اگر زمین کو اپنی خدمات پیش کرنا پڑے، اپنا سینہ حاضر کرنا پڑے نباتات کی زندگی کے لیے، اور اگر کسان بے دردی سے بھی ہل چلا کر اس میں سے نباتات کو، ظاہر ہے کہ نباتات کو اپنی حیات اور نمو کے لیے، زندگی کے لیے زمین ہی کی ضرورت ہے نا، تو زمین کو حق نہیں ہے کہ وہ انکار کرے، وہ اپنے سینے کو پیش کرے، اور اگر زمین قربان ہو جاتی ہے نباتات کی زندگی کے لیے تو اس نے اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کر دیا، اس نے اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کر دیا۔ نباتات خلق ہوئے، ان کی خدمت انسان جیسی اشرف المخلوقات نے کی، انہیں پانی دیا، ان کی آبیاری کی، ان کا خیال رکھا، انہیں زندگی ملی، جب وہ ہرے بھرے ہو گئے، سرسبز و شاداب ہو گیا، ان پر حسن آ گیا، بکری نے دیکھا اور بکری کو بھوک لگی، آپ کے صحن کے جہاں آپ نے اس کو باندھ کے رکھا ہے وہاں سے دروازے سے باہر نکلی، ہرا بھرا کھیت تھا، اسے بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے کسی بھی شجر کی شاخ کو اپنی دونوں آگے کی ٹانگیں بلند کر کے، یعنی اپنی آگے کی پاؤں کو بلند کر کے شجر کی شاخ کو لیا اور جھکا دیا، شجر کی شاخ بھی جھک گئی، اس نے اسے چر بھی لیا، اپنی بھوک مٹا بھی لی۔ اب اس درخت کو حق نہیں تھا کہ اس کے سامنے انکار کرے، اگر یہ اپنے آپ کو پیش کرے اور بکری کو زندگی دے دے تو اس نے بھی اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کر دیا۔ اگر یہ نباتات حیوانات کے لیے قربان ہو جائے تو انہوں نے بھی اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کر دیا۔ یہی بکری، بکرا، حلال گوشت جانور جس کے لیے نباتات قربان ہو گئے، آپ کو بھوک لگی، آپ نے چھری اٹھائی، اس کی گردن پہ چلا دی، اسے حق نہیں تھا کہ وہ انکار کرے۔ اگر وہ آپ کی خاطر قربان ہو جائے، اپنی قربانی پیش کر دے اور اپنی زندگی دے کر آپ کی جان کو محفوظ کرے، آپ کی توانائی کا سبب بنے، آپ کی زندگی کا سبب بنے، تو بکری نے بھی اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کر دیا۔ ہر ادنا اپنے اعلیٰ کے لیے خلق ہوا ہے، اگر ہر ادنا اپنے اعلیٰ پر قربان ہو جائے تو اس کی تخلیق کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کیا ہم سے اعلیٰ ہے؟
ہم کہاں اللہ کہاں، فاصلہ بہت زیادہ ہے. تو اللہ کے ادنا ہے محمد وآل محمد، محمد وآل محمد کا اعلیٰ ہے خدا. یہی وجہ ہے کہ 14 جب تک جئیں گے اس کے لیے جئیں گے، ان کی ہر سانس اس کے لیے ہوگی، زندگی کا ہر لمحہ اس کے لیے ہوگا، اقوال بھی اس کے لیے ہوں گے، افعال بھی اس کے لیے ہوں گے، یہاں تک کہ اگر اس کی توحید کے لیے انہیں جان دینا پڑے گی تو یہ اپنا بھرا گھر دے دیں گے، اپنی جان دے دیں گے. جب یہ 14 اس پر قربان ہو جائیں گے، 14 کی تخلیق کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. اب بندے کا اعلیٰ یہ 14 ہے، بندہ ادنا ہے 14 کا، تو بندے کی تخلیق کا مقصد تب پورا ہوگا جب 14 پہ قربان. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. یعنی کہ اللہ اور ہمارے بیچ میں یہ 14 کس لیے ہیں؟ اس لیے تاکہ ہمارا عقیدہ توحید ٹھیک رہے. ورنہ جسے رہبر مانو گے، جس کے پیچھے چلو گے، جیسی اس کی توحید ہوگی ویسی تمہاری توحید ہوگی. اس لیے ہمیں 14 کے پیچھے چلنا پڑے گا، تبھی ہمارا عقیدہ توحید صحیح ہو سکتا ہے. اور ہم ڈائریکٹ خدا تک جا نہیں سکتے، ہم 14 کی دہلیز سے گزر کر توحید تک جائیں گے. حضور کے دروازے پر پیشانی جھکائیں گے تب صحیح موحد قرار پائیں گے. انسان تب صحیح موحد ہو سکتا ہے کہ جب 14 کا صحیح غلام ہو. اگر ہم 14 پر قربان ہو جاتے ہیں تو در حقیقت ہم نے توحید ہی کے لیے قربانی دی. مگر اگر 14 کو کراس کر کے قربانی دیں تو ایسے ہے جیسے کچھ کیا ہی نہیں، بلکہ اپنے آپ کو ہلاک کیا. اس لیے 14 کو بیچ میں رکھنا پڑے گا، 14 کو نمونہ بنانا پڑے گا. اس کے سلسلے میں آیات قرآن بھی پڑھوں گا کل یا پرسوں کی مجلس میں. میں اپنے تمام مدعا کو بیان کرنے کے لیے بھی مضبوط اور محکم دلائل میں آگے بیان کرنے ہیں، جس میں آیات قرآنی ہیں، جس میں احادیث پیغمبر ہیں، جس میں عقلی نقلی اور منطقی ہر قسم کے دلائل ہیں. یعنی آج کی گفتگو بھی کیا ثابت کرتی ہے؟ ثابت یہ کرتی ہے کہ بندے کے لیے جو سبیل الہی ہے وہ 14 کا راستہ ہے. سبیل الہی کیا ہے؟ سبیل الہی ان 14 کا راستہ. جو ان 14 کے راستے پر چلے گا وہ شاکر قرار پائے گا. یہ وہ سبیل الہی ہے کہ جیسے خالق نے ہمارے لیے پسند کیا ہے. صلوات پڑھیے محمد. عزیزانہ بزرگ میں کروایا آج 3 محرم ہے. مولا حسین نے مدینہ چھوڑا، مکہ پہنچے. یہ امت ہے حسین کے نانا کا کلمہ پڑھتی. مدینہ میں جو ہے نہیں دیتی، مکہ مدینہ میں چھوڑنے پر مجبور کیا، پھر مکہ چھوڑنے پر اس کو مجبور کر دیا کہ جب حسین مناسک حج ادا کر رہے تھے اور حج کا احرام باندھے ہوئے. دیکھیے حج کا احرام مناسک حج بجا رہے ہیں، مگر یزید ولید قتل حسین کی سازش تیار کرتا ہے اور 30 افراد کو حاجیوں کے لباس میں بھیجتا ہے تاکہ وہ حدود حرم میں جا کر فرزند رسول کو قتل کریں. حدود حرم وہ جگہ کہ جس کا احترام کفار بھی کرتے تھے، جہاں کسی جانور کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا. بتائیے کہ اگر وہاں فرزند رسول قتل ہو جاتے کیا وہ جگہ جائے امن قرار پاتی؟ کیا حرم الہی کے تقدس محفوظ رہتا؟ حسین نے کتنے قربانی دی ہے. حرم الہی کو یہ کہہ کر خدا حافظ کہا کہ اللہ کے گھر اے حرم الہی، میں نے تو قربانی دینی ہی دینی ہے. میں جا کر کوئی جنگل آباد کر لوں گا مگر میں تیری حرمت پر حرف نہیں آنے دوں گا، میں تیری حرمت کو پائمال نہیں ہونے دوں گا. کعبے کے تقدس کو محفوظ رکھنے کے لیے، کعبے کی حرمت محفوظ رہے، حسین نے کعبۃ اللہ کو خدا حافظ کہا.
بہنوں کو، بزرگزادیوں کو، مستورات کو، نبیزادیوں کو ساتھ لیا، کاروان کو ساتھ لیا، حرم الہی کو، مکہ کو چھوڑ دیا، فرزند رسول کا رخ ہے عراق کی طرف، حسین جا رہے ہیں۔ آج کچھ ذکر ہوگا منزل مساج پر حضرت غور کا۔ حسین جا رہے ہیں عراق کی طرف۔ ابن زیاد 1000 سپاہیوں کو، 1000 جنگجوؤں کو جنگی اسلحے کے ساتھ غور کی سالاری میں، غور کو ان 1000 افراد کا کمانڈر بنا کر غور کی قیادت میں بھیجتا ہے کہ جاؤ اور جا کر حسین کا راستہ روکو، حسین سے یزید کی بیعت لو، بیعت نہ کرے تو حسین کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ ایک مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے، کاروان حسینی اجرکم اللہ جزاکم اللہ، آپ رو سکتے ہیں، آپ زیادہ لفظوں کا انتظار کیا ہی نہ کریں، محرم میں زیادہ الفاظ کا انتظار نہ کریں، ہر لفظ مرثیہ ہے، ہر لفظ مستل ہے، اور پھر مسائل نئے نہیں ہیں، آپ مسلسل سنتے ہیں، ہر سال آپ سنتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ رونے کے دن ہے، آنسو بہانے کے دن ہے، گریے کے دن ہے، پرسہ دینے کے دن ہے۔ ہم آتے کس لیے ہیں؟ صبح صبح پرسہ دینے آتے ہیں، حسین کی ماں کو حسین کا پرسہ دینے کے لیے، اور حسین کی ماں بھی جنت البقیع کو چھوڑ کے آتی ہے۔ پرسہ لینے والی بیویاں بھی کوئی قریب سے نہیں آتی، کوئی دور سے آتی ہے، مجلس میں موجود ہوتی ہیں۔ گرمی تھی اور سخت ترین گرمی کا موسم تھا، اور کے سپاہیوں کے پاس کافی دیر پہلے پانی ختم ہو گیا، اور دونوں لشکر جب آمنے سامنے ہو گئے نا، فرزند رسول حسین مولا اپنے گھوڑے پر ہیں اور اپنے گھوڑے پر ہیں، گھوڑوں کے پیچھے 1000 سپاہیوں کے گھوڑے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں، اور آتا ہے حسین مولا کے سامنے اپنا گھوڑا لگاتا ہے، دونوں گھوڑوں کی گردنیں آمنے سامنے آ جاتی ہیں، حسین اپنی سواری پر ہیں، گھوڑے اپنی سواری پر ہیں۔ ایک مرتبہ اور کا ہاتھ آگے بڑھا، مولا حسین کے فرس کی لجام تک ہاتھ پہنچا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ حسین جیسے شہنشاہ کی سواری پر کسی کا ہاتھ چلا جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر عباس کے ہوتے ہوئے حسین کی سواری پر کسی کا ہاتھ چلا، علی اکبر کے ہوتے ہوئے جیسے ہی غور کا ہاتھ آگے بڑھا، ایک مرتبہ حسین مولا نے کہا کہ غور، تیری یہ جرأت، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اتنا کہنا تھا، صرف اتنا کہنا تھا۔ غور نے کہا فرزند رسول آپ کہہ سکتے ہیں، میں جواب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی ماں کون ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی ماں کون ہے۔ غور کی زبان سے ماں کا لفظ نکلا، بہت پیچھے تھا گھوڑا عباس ابن علی کا، عباس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا، ایک مرتبہ گھوڑے کو تیز دوڑاتے ہوئے اور تلوار کو لہراتے ہوئے غور کے گھوڑے کے سامنے عباس نے اپنا گھوڑا لگایا، تلوار کو لہرا کے کہا ذرا میری طرف دیکھ، یہ کس کی ماں کا نام لیا ہے؟ اجرکم اللہ جزاکم اللہ۔ تیری یہ جرأت عباس کے ہوتے ہوئے تیری زبان پر حسین کی ماں؟ مولا حسین فرماتے ہیں کہ عباس کا مقرر جنگ کی ابتدا ہماری طرف سے نہیں ہو گئی، اور غور میں گستاخی نہیں کی، احترام کے باب میں نام لیا۔ اب بہت کچھ بولنا چاہ رہا تھا لیکن بول نہیں پا رہا۔ فرزند رسول کہتے ہیں کہ کس ارادے سے آئے تھے؟ کہتے ہیں گرفتار کرنے آیا ہوں۔ شاید اتنی معرفت رکھتا تھا کہ حسین سے بیعت نہیں مانگنی چاہیے، بیعت کی بات کیے بغیر گرفتاری کی بات کی، حالانکہ اسے حکم یہ تھا کہ حسین سے بیعت لو، اور اگر وہ بیعت نہ کریں تو پھر انہیں گرفتار کرو۔ بیعت کی بات ہی نہیں کر رہا، جانتا ہے کہ حسین سے بیعت مانگنا کوئی آسان بات نہیں۔ کہتے ہیں آپ کو گرفتار کرنے آئے، جب اس
اس نے کہا نا کہ میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں، تو اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ حسین کہتے ہیں کہ ہر گرفتار تو کرنے آیا، مگر یہ بتا کہ یہ تیری جو زبان ہے، یہ تیری زبان تیرا ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ کہتا ہے کہ ہم بہت دور سے آ رہے ہیں اور پانی کافی دیر پہلے ختم ہو گیا، گرمی سخت ہے، میں سخت پیاسا ہوں اور شدت پیاس کی وجہ سے میری یہ کیفیت ہوئی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، کائنات میں حسین جیسا کریم ہے؟ کہا اچھا، اگر پیاس کی وجہ سے تیری یہ کیفیت ہے تو پھر پہلے پانی پی لے، پہلے پانی پی، پھر گرفتاری کی باتیں بعد میں کرنا۔ اب بات اور کو پانی پلاؤ۔ شہنشاہ وفا نے مولا کا حکم پاتے ہی ہر کو پانی پلایا۔ جب ہر سیراب ہو چکا، ہر کو پانی پلایا جا چکا، اس کے بعد مولا حسین فرماتے ہیں کہ عباس، ہر کے ساتھ یہ جتنے سپاہی آئے ہیں نا، یہ بھی سارے پیاسے ہیں، ان سارے سپاہیوں کو بھی پانی پلاؤ۔ عباس نے، اکبر نے، ہاشمی جوانوں نے دشمن کی دشمن کی فوج کے 1000 سپاہیوں کو پانی پلایا۔ جب سب کو پانی پلا چکے اور آئے مولا کی خدمت میں، عباس جری کہتے ہیں کہ مولا، پانی میں نے سارے سپاہیوں کو پلا دیا۔ حسین کہتے ہیں کہ پانی اب ختم ہو گیا ہے یا ہے ابھی کچھ پانی؟ عباس کہتے ہیں کہ پانی تو ابھی بھی کافی ہے۔ کہا اچھا، اگر یہ پانی ہے تو یہ پانی ان سپاہیوں کے گھوڑوں کو بھی پلاؤ۔ یہ جو سپاہی ہیں ان سپاہیوں کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ۔ اور حسین کا حکم یہ ہے کہ ہر گھوڑے کے سامنے پانی کا برتن رکھ لینا اور پیچھے ہٹ جانا۔ جب وہ سیراب ہو کر خود اپنا منہ ہٹا لے تب پانی کا برتن ہٹانا۔ 1000 گھوڑوں کو بھی پانی پلایا گیا۔ پھر مولا نے پوچھا کہ پانی ختم ہو گیا؟ عباس کہتے ہیں پانی ابھی بھی ہے۔ کہا اگر پانی ابھی ہے، ریت بہت گرم ہے، گھوڑوں کے سم گرم ہو رہے ہیں، یہ جو پانی ہے گھوڑوں کے سموں پہ ڈال دو۔ دشمن کی سپاہ کے گھوڑوں کے سموں پہ حسین پانی ڈلوا رہے ہیں۔ آج روکو مجھے اتنا بتائیے کہ یہ اتنا پانی جو فاطمہ کے لال نے خرچ کیا ہے، اگر اس میں سے تھوڑا سا بھی پانی بچا کر اسٹاک کر کے رکھ لیتے ہیں، کیا 10 محرم کو علی اصغر کے لیے ایک گھونٹ مانگنا پڑتا؟ نہیں مانگنا پڑتا۔ اس مرحلے کی اور بہت ساری تفصیلات، لیکن میں کسی اور منظر کے لیے انہیں چھوڑ رہا ہوں۔ پانی پلا دیا، وقت گزرا، کاروان آگے بڑھا، ہر کے سپاہیوں نے، ہر نے قافلہ حسینی کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا۔ کہتے ہیں ہر کا اصرار ہے کہ مجھے سرکاری آرڈر ہے کہ میں آپ کو گرفتار کروں، تو آپ کوفے چلیے، آپ کو ابن زیاد کے پاس پیش کرنا۔ مولا حسین کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہاں آنا میرا پسند نہیں ہے، میرا راستہ چھوڑ دو، میں مدینے چلا جاتا ہوں، میں ہندوستان چلا جاتا ہوں، میں کہیں بھی چلا جاتا ہوں، کہ مجھے تو سرکاری آرڈر ہے آپ کو کوفے ہی نکل جانا۔ مولا فرماتے ہیں کوفے تو میں نہیں جا رہا، ابن زیاد کے دربار میں تو میں نہیں پیش ہوں۔ کہتے ہیں اچھا پھر کوئی ایسا راستہ لیتے ہیں کہ جو نہ مدینے کی طرف جاتا ہو، یعنی جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں بھی نہ جاتا ہوں، کوفے کی طرف بھی نہ جاتا ہوں، اور میں انتظار کرتا ہوں کہ مجھے سرکار کی طرف سے کوئی نیا آرڈر ملے۔ اس پورے راستے میں کربلا پہنچنے تک غور نے مولا حسین کا احترام کیا، اور اس پورے راستے میں کربلا پہنچنے تک جہاں جہاں بھی نماز کا وقت ہوا ہے، غور نے نماز حضرت رسول کے پیچھے پڑھی، اور ساری نمازیں حضرت رسول کے پیچھے پڑھی۔ میں بہت سوچتا تھا کہ غور سے بڑا خطاکار، غور سے بڑا مجرم اور گناہگار تو کوئی نہیں تھا، آخر غور جنتی کیسے ہو گیا؟ غور کی گستاخیوں کی فہرست، گھیر کر لانے کی فہرست، اور شب عاشور تک 9 محرم کو جنگ چڑھی ہے، پھر اس وقت بھی لشکر یزید میں تھا، شب عاشور بھی تھا۔ غور کی تقدیر کیسے بدلی؟ 2 باتیں،
میں نے غور کیا، میری سمجھ میں صرف 2 ہی باتیں آئی ہیں، کہ 2 ہی باتیں ہیں جو عہد کی نجات کا سبب بنی۔ ایک اس کا وہ جملہ کہ جب وہ کہتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی ماں کون ہے، یعنی عہد کے دل میں جو احترام سیدہ تھا، جو سیدہ کا احترام تھا، وہ سبب بنا اس کی نجات کا۔ دوسرا، اس پورے راستے میں عہد نے فرزند رسول کے پیچھے جو نمازیں پڑھی، وہ نمازیں اسے دوزخ سے جنت کی طرف لے آئی، اس کی تقدیر تبدیل ہو گئی۔ اب کربلا سخت آڈر آ گئے۔ ابن زیاد نے کہا ہمیں معلوم ہے تم حسین سے سختی نہیں کر رہے، ہمارے جاسوس نے تم پر نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ سرکاری خط ملنے کے بعد قافلہ رکا اور آپ نے 2 محرم کا غروب کر میں نے پڑھا، آپ نے وہ سنا۔ 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے، راستہ روکنے والا کون؟ اور گھیر کے لانے والا کون؟ اور کربلا میں آگے کھڑا ہونے والا کون؟ اور 4 محرم کو خیمے ہٹانے والا کون؟ اور ٹھیک ہے، 7 محرم کو پانی بند ہوا، پانی بند ہونے والی جو میٹنگ تھی نا کہ پانی بند کر دیا جائے، لشکر یزید میں جو میٹنگ ہوئی کہ ان کا پانی بند کر دیا جائے، اس میٹنگ میں بھی شامل تھا اور نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ پانی بند نہ کیا جائے، کچھ بھی نہیں۔ 9 محرم کو حملہ ہوتا ہے، اس میں بھی وہ شامل ہے۔ شب عاشور کی مہلت فرزند رسول نے دی، جس پر علماء محققین کی تحقیق یہ ہے کہ شب عاشور کی جو مہلت حسین نے مانگی تھی نا، وہ مانگی ہی صرف اس لیے تھی کہ میرا ایک سپاہی ابھی ہو رہا ہے، میرا ایک سپاہی، یعنی اور حسین نے مہلت لی نہیں تھی بلکہ مہلت دی تھی کہ اگر کوئی اور ہے تو آ جائے، یہ حسین نے مہلت دی۔ مجھے بتائیں آپ اس بات کو کیا کہیں گے؟ اگر حسین کے ساتھیوں میں سے کوئی حسین کو چھوڑ کر لشکر یزید میں چلا جاتا، یہ ظاہراً سمجھ میں آتی ہے یہ بات، اس لیے کہ جو حسین کے ساتھ ہے اسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ پانی بند ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، قتل ہوگا، یعنی اس کے لیے جان کا بھی خطرہ، مال کا بھی خطرہ، اسے مصیبتیں نظر آ رہی ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں نا کہ مصیبتوں کا تحمل کر سکیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ادھر حکومتی لشکر ہے، اگر میں ادھر چلا جاؤں تو وہاں انعام بھی ہوگا، آسائشیں بھی ہوں گی، تو اگر کوئی یہاں سے جاتا وہاں، تو ظاہراً سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ مصیبتوں سے گھبرا کر، پریشانیوں سے گھبرا کر آسائشوں کی خاطر ادھر چلا گیا، لیکن اور وہاں پر ہے جہاں اور کو ساری آسائشیں حاصل ہیں، اور کو بڑے بڑے انعام ملنے والے ہیں، اور ان تمام سرکاری آسائشوں کو اور انعامات کو ٹھوکر مار کر ان کے پاس آ رہا ہے جن کے پاس پانی بھی نہیں ہے، اور جانتا ہے کہ وہاں جا رہا ہوں جہاں قربانی ہی قربانی ہے۔ یہی حسین کی فتح ہے، یہی حسین کی جیت ہے کہ یہاں سے کوئی نہیں گیا اور وہاں سے اور آیا۔ شب عاشور تھی اور شب عاشور کے 2 حصے گزر گئے۔ یہ رات کا آخری پہر تھا جب اور پچھلے سال جیش پوری فوج کا کمانڈر تھا، اس کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ دیکھو یہ جو جنگ تم کل کرنے جا رہے ہو، کیا یہ جنگ ٹل نہیں سکتی؟ کیا یہ جنگ رک نہیں سکتی ہے؟ پچھلے ساتھ نے، ساتھ کے بیٹے نے، عمر ابن سعد نے خود سے کہا کہ اب تو جنگ رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کل جنگ ہوگی اور دیکھو گرفتار تم نے کیا، گھیرا تم نے، لائے تم، کل جب جنگ شروع ہوگی تو پہلا حملہ بھی تم نے کرنا۔ اب اور بولے کہ یہ بتاؤ کہ فاطمہ کے لال نے تمہارا بگاڑا کیا؟ غریب زہرا نے تمہارا کیا بگاڑا؟ کیوں یہ ظلم کرنے کے لیے جا رہے؟ اور چیز گفتگو کو سننے کے بعد اس طرح ساتھ کہتا ہے کہ اور آج تیرا بدن بھی کانپ رہا اور تو عجیب طریقے سے بات کر رہا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ دوسرے میں سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا ہوں۔ یہ آج تیری کیا کیفیت ہے اور تو کیسی باتیں کر رہا؟ جنگ رکنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے پاس جو سرکاری اسلحہ تھا، جو تیر و کمان موجود تھے ان کے پاس، انہیں اپنے گھٹنے کے ساتھ توڑ دیا، اس طرح ساتھ کی طرف پھینک دیا، اسے کچھ کہے بغیر ہی ایک طرف رخ کیا اور واپس پلٹ کر آ رہا
اور کا ایک دوست ہور کے سامنے آتا ہے، پوچھتا ہے کدھر جا رہا ہے؟ کہتا ہے کہیں میں کربلا کے پاس جا رہا ہوں۔ تھوڑا اور آگے بڑھا، میں بہت ساری تفصیلات کو چھوڑ رہا ہوں، تھوڑا اور آگے بڑھا، اور کا غلام ملا، کہا آجا میرے ساتھ۔ پھر ہور کا بیٹا ملا، ہور کا بیٹا رات کے اس پہر میں اپنے خیمے سے باہر آ رہا تھا، اس کا سامنا ہو گیا اپنے باپ سے۔ ہور کے بیٹے کا نام ہے علی۔ جس طرح باادب گھرانوں کی تہذیب ہوتی ہے کہ صبح کے وقت باپ کو جیسے ہی اولاد دیکھے گی تو سلام کرے گی، ہور کا بیٹا باپ کو دیکھتے ہی سلام کیا کرتا تھا۔ یہ آج پہلا موقع تھا کہ ہور کے بیٹے نے ہور کو دیکھا، ہور کو سلام نہیں کیا۔ جب ہور کو سلام نہیں کیا، ہور کہتا ہے کہ بیٹا کیا بات ہے، آج باپ کو دیکھا اور باپ کو سلام نہیں کیا۔ اس نے منہ پھیر لیا، منہ پھیرتا ہے اور ہاتھ یوں ملتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا سلاموں کے موسم گزر گئے، سلاموں کے موسم گزر گئے۔ بیٹا کہتا ہے باپ سے کہ میں نے منع کیا تھا کہ راستہ نہ روک، میں نے کہا تھا کہ گھیر کے نہ لا، میں نے کہا تھا کربلا میں نہ اتار۔ اور کا بیٹا گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ محب اہل بیت تھا۔ اور کا بیٹا کہتا ہے کہ دیکھ میرے منع کرنے کے باوجود تم نے سب کچھ کیا، اب آؤ۔ اور کا بیٹا کہتا ہے جسے گھیر کے لایا نا، اب وہ مجھے کل بچتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اور کا بیٹا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے اس جگہ پر آتا ہے جہاں بطول زادیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے، خیموں کی پشت پر جو بیک سائڈ تھی کناتوں کی، وہاں آیا۔ اور بھی آیا، اور کا بیٹا بھی آیا۔ اور کے بیٹے نے ایک کنات کے ساتھ کان لگایا، پھر اپنے آپ کو ہٹایا، اور سے کہا کہ بابا آپ ذرا اس کنات کے ساتھ اپنا کان لگائیں۔ اور نے جیسے ہی کنات کے ساتھ کان لگایا، اور کیا سنتا، کوئی بچہ کہہ رہا ہے آتش، کوئی بچہ کہتا ہے ہائے پیاس، ہائے پانی۔ اور نے جلدی سے اپنا کان ہٹایا اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے ایک میں پہلے ہی مر چکا ہوں، مجھے اب مزید اور نہ مار، میں کریم کربلا کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ جب ہور جا رہا تھا، ہور نے اپنے بیٹے سے اور اپنے غلام سے کہا کہ میری جیب سے ایک رومال نکالو، اسے میری آنکھوں پر باندھ دو، جیسے کوئی گنہگار اور خطاکار جاتا ہے میں ایسے ہی جانا چاہتا ہوں۔ یہ آنکھیں بڑی گستاخ ہیں، حسین کا سامنا نہیں کر پائیں گی۔ آنکھوں پر پٹی کروائی، گھوڑے پہ سوار ہو گیا، اور سوار ہوا، اور کا بیٹا بھی سوار ہوا، اور کا غلام بھی سوار ہوا۔ ادھر سے گنہگار چلا، ادھر سے رحمت کا پروردگار چلا، ادھر سے فاطمہ کا لال چلا۔ حسین کہتے ہیں آؤ میرا مہمان آ رہا ہے، مہمان کا استقبال کر رہا ہے۔ اداداروں جب ہور کو بتایا گیا کہ مولا آپ کے استقبال کے لیے خود آگے آ رہے ہیں، ہور نے اپنے آپ کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا، اور نیچے گرتا ہے، اپنی پریشانی کو فرزند رسول کے قدموں پر رکھ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے اخطا تو یبنا رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے آپ کا سب سے بڑا مجرم آپ کے پاس آ گیا ہے، کیا ہور کو معافی مل سکتی ہے؟ یبنا رسول اللہ، فرزند رسول اللہ آپ کا سب سے بڑا مجرم آپ کے سامنے کھڑا ہے، معافی مل سکتی ہے۔ حسین کہتے ہیں اور بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو، تم ابھی معافی مانگ رہے ہو، تم نے جب پہلا قدم اٹھایا تھا میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا، اور پھر کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اور اب تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے آخرت میں بھی بھائی ہے۔ مولا آپ نے مجھے معاف کر دیا، ہاں اور میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور کہتا ہے کل پہلے میری اور میرے بیٹے کی قربانی ہوگی، لیکن اور کہتا ہے کہ مولا میں سکون سے بن نہیں سکتا جب تک مجھے بطول ذاتی معاف کر دے، کیونکہ میں صرف آپ کا مجرم نہیں ہوں، میں زہرا ذاتی کا بھی مجرم ہوں۔ جب میں نے آپ کے کاروان کو روکا تھا، میرے سپاہیوں کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں، تلواروں کی جھنکار اور لہراتی ہوئی تلواروں کو دیکھ کر بچے سہم گئے تھے، زہرا ذاتیوں کی چیخیں بلند ہو گئی تھیں، میں بطول ذاتیوں کا بھی مجرم ہوں، مجھے زہرا ذاتی سے بھی معافی چاہیے۔ حسین کہتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں، معافی مل جائے گی۔ کہتے ہیں مولا آپ میرے لیے ایسے اسباب پیدا کریں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خود معافی مانگوں، میں آزادی کے خیمے تک جانا چاہتا ہوں، آ جاؤ۔ اور حسین آگے آگے اور پیچھے پیچھے خیمہ زینب پہ آ گئے، علی کی بیٹی خیمے کے اندر ہے، خیمے کے دروازے میں حسین کھڑے ہیں، خیمے کے باہر اور کھڑا ہے۔ حسین کہتے ہیں کہ زینب بہن بھائی اور معافی مانگنے کے لیے آیا، ابھی اتنا ہی کہا تھا،
अभी इतना ही कहा था, अजरकुम अल्लाह जगह आप भरोसा दे सकते हैं मसाज अपने आखिरी मंदिर में दाखिल हो चुका है। या और बोला और कहते हैं मौला मुझे इजाजत दीजिए कि ये गुनहगार अपनी गुनहगार ज़बान से माफी मांगे। और तुम्हें इजाजत है खैमे के पर्दे के पीछे से और ने साई बनकर और झोली फैलाकर सवाल इस तरह किया, कहा ऐ गुनहगार उम्मत को बख्शवाने वाली माँ की बेटी, तेरा सबसे बड़ा मुजरिम, तेरा सबसे बड़ा खताकार तेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ है, क्या होर को माफी मिल सकती है? अदादारों आपने हुसैन की करीमी तो देखी है ना, अब ज़ैनब की करीमी देखो। बहन भाई से आगे बढ़ गई, जब माफी मांगी है होर ने, अली की बेटी कहती है भाई होर शर्मिंदा नगर। ज़ैनब कहती है भाई होर शर्मिंदा नगर, कैसी बातें कर रहे हो? कहा मैं अली की बेटी कहती है और मैं तो बहुत मजबूर हो गई हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि कल तू दुश्मन बन के आया था तो हमने तुझे पानी पिलाया, आज तू भाई बन के आया है और अली की बेटी न तुझे कुछ खिला सकती है न तुझे कुछ पिला सकती है। आज तू मेरा मेहमान बन के आया है लेकिन अली की बेटी का खैमा खाली है, तुझे कुछ खिला पिला नहीं सकती। माफी मिल गई, आशूर का दिन आया, बस एक मंजिल मसाइल की और टिबले जंग बता और ने कहा कि पहले मेरा बेटा जाएगा। और के बेटे ने भी इसरार किया। मौला फरमाते हैं और देख तू मेरा मेहमान है, और कहते नहीं मौला मेहमान दुआ है। और के इसरार पर और के बेटे को इजाजत मिली, और का बेटा गया जंग लड़ी, आखिरी जुमला खत्म मसाइल, जो रोने के लिए बैठे और पैसा देने के लिए बैठे, बिल्कुल आखिरी जुमला। और के बेटे सारी तफसीलात को मैंने छोड़ दिया। और का बेटा अली मैदान में उतरा, इसने बड़ी खूबसूरत जंग लड़ी है। जंग लड़ने के बाद जामे शहादत नोश किया, होर का बेटा जीत से जमीन पर आया, दम तोड़ते हुए होर के बेटे ने आवाज़ बुलंद की और कहा कि बाबा आइए अपने बेटे का लाशा ले जाइए। उसने होर को पकड़ा, शायद वो फरजान रसूल को ज़हमत भी नहीं देना चाहता, आप आइए और आकर मेरा लाशा ले जाइए। इस आवाज़ के बाद जाहिर सी बात है कि नज़ा के आलम में जवान बेटा बोला, बाप कितनी तेजी के साथ जाएगा और बहुत तेज रफ्तारी के साथ बेटे के सराहने पहुंचा, और बड़ा बहादुर था, बहुत तेज रफ्तार था, तेज घोड़ा दौड़ाते हुए और बेटे की लाश पे पहुंचा। क्या देखता है कि होर से पहले फातिमा का लाश मौजूद है, होर से पहले फातिमा का लाल होर के बेटे के लाशे पर मौजूद है। अदादारो एक मर्तबा होर ने कहा मौला आप रहमत न फरमाइए, आप पीछे हट जाइए, मैं अपने बेटे का लाशा खुद उठा लूंगा। हुसैन ने हाथ पकड़ा, होर को पीछे हटा दिया और कहा होर तुझे शायद मालूम नहीं है कि बूढ़ा बाप जवान बेटे की मैयत नहीं उठाया करता। मैं कहूँगा मौला आपने होर को जवान बेटे का लाशा नहीं उठाने दिया। मैं कहूँगा मौला थोड़ी देर के बाद जब अली अकबर दीन से जमीन पर आएगा और जब अली अकबर कहेगा बाबा आइए मेरा लाशा ले जाइए, हुसैन लाशा अली अकबर पे पहुंचेंगे तो कौन कहेगा बूढ़ा बाप जवान बेटे की मैयत नहीं।